السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج ہم فقہی مذاہب اربعہ اور صحابی رسول کے بارے میں بات کریں گے۔ مذہب صحابہ کا ظہور۔ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ مذاہب صحابہ کا آغاز پہلے دو خلفاء کی خلافتوں کے طرز عمل سے شروع ہوا کہ قرآن و سنت کے بعد ان خلفاء کے اجتہادات کو بھی سنت رسول کے مقابل شرعی حیثیت عطا کی گئی، اگرچہ یہ اجتہادات سنت رسول سے میل بھی نہیں کھاتے تھے۔ حضرت علی اور آپ کے حامی ساتھیوں کا مذہب تھا کہ سنت رسول سے ٹکرانے والا ہر اجتہاد غیر شرعی ہے۔ مسلم اکثریت گروہ نے تدوین فقہ کے وقت قرآن و سنت کے بعد صحابی رسول کی فقہی اصطلاح استعمال کی، جسے فقہی ڈھانچے کا معتبر ترین ستون بنا دیا گیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن میں صحابی یا صحاب کا لفظ استعمال ہوا ہے کسی شے سے تعلق کے لیے، جیسے اصحاب النار، اصحاب الجنہ، اصحاب کہف وغیرہ وغیرہ۔ سنت رسول میں ایسے مسلمانوں کے لیے استعمال ہوا جنہوں نے حضرت کی تھوڑی یا زیادہ صحبت اختیار کی، جیسے اولین صحابہ مہاجرین و انصار تھے۔ اگرچہ انصار مدینہ میں ایک تعداد منافقین کی بھی تھی، جن کی مذمت میں سورہ منافقون بھی نازل ہوئی، تاہم ان معنوں میں بہت زیادہ صحابہ کرام نے رسول کی صحبت میں کچھ گھنٹے یا چند دن ہی گزارے تھے۔ منافقین پہلے مومن تھے، دوسرے مومنوں کی طرح رسول خدا کے کہنے پر مال و جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب مہاجرین اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور ان کا اثر بڑھ گیا تو عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں نے مہاجرین سے حسد کے باعث منافقت اختیار کی اور وہ بتدریج منافق بن گئے، چونکہ رسول خدا کو کلمہ گو کے بارے میں یہی حکم تھا کہ اس کا قتل حرام ہے۔ رہے کسی کے اعمال تو ان کا حساب الگ ہے، اسی لیے رسول خدا عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو اپنا صحابی ہی خیال کرتے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کے کفن میں آپ نے اپنی قمیض عطا فرمائی، اس کا جنازہ تک پڑھایا۔ منافقین نے اپنی چال سے ام المومنین حضرت عائشہ بارے بہتان کو ہوا دی، لیکن جو اس میں ملوث مومن تھے حضور نے انہیں سزا دی۔ منافقین کا جرم ثابت نہ ہوا۔ مدینہ سے باہر دیہاتی علاقوں کے صحابہ کرام گنوار اور جاہل تھے۔ صرف مسجد زرار بنانے والے 10-12 منافق ایسے تھے جن کو وحی الہی کے حکم پر حضرت نے مسجد نبوی سے نام لے لے کر باہر نکال دیا تھا، پھر حکم دیا تھا کہ آپ نہ تو ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگیں اور نہ ان کا جنازہ پڑھیں۔ حیرت کی بات ہے کہ رسول خدا کی وفات کے بعد تاریخ میں منافقین کا کبھی ذکر نہیں آیا۔ صحابی کی فقہی اصطلاح۔ اس سے مراد ایسا مسلمان ہے جس نے حالت ایمان میں رسول کو دیکھا اور حالت ایمان میں وفات پائی۔ صحاح ستہ بالخصوص صحیح بخاری و مسلم میں کتاب الایمان کے باب میں لکھی احادیث میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے لڑنے کا حکم ملا ہے اس وقت تک جب تک کوئی شخص منہ سے لا الہ الا اللہ کے الفاظ ادا کرتے۔ کلمہ گو کو قتل کرنے پر آپ نے سخت غصے میں ان افراد کی مذمت کی تھی۔
کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا؟ اس بات کو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ فقی اماموں نے صحابی کی اصطلاح در حقیقت ان مسلمانوں کے لیے وضع کی تھی جو خلفائے ثلاثہ کی خلافت رسول کو صحیح مانتے تھے۔ اسی چیز کے اقرار کو مسلم اکثریتی گروہ حقیقی سچے مسلمان کی ایک واضح شہادت مانتا تھا۔ جن مسلمانوں نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے امامیہ مسلک اپنایا وہ بدعتی یا رافضی قرار دیے گئے۔ اسی طرح امامیہ فقی ماخذوں میں صحابی کی جگہ امام کو شرعی ماخذ قرار دیا گیا اور کہا جو مسلمان حضرت علی کی ولایت اور 12 اماموں کو نہیں مانتا وہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ یہ دونوں اصطلاحیں شیعہ سنی فقی تدوین کے وقت وضع کی گئی ہیں۔ صحابی سے متعلق فقی اصطلاحات۔ صحابی رسول سے متعلقہ اصطلاحات میں خلفائے راشدہ اور عشرہ مبشرہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابہ ہیں جن کو رسول خدا نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی۔ 4 خلفاء کے علاوہ باقی صحابی وہ تھے جن میں سے بعض نے حضرت علی کی پہلے بیعت کی پھر توڑ ڈالی، پھر جنگ جمل لڑی جس میں دونوں طرف سے ہزاروں صحابی قتل ہوئے۔ کچھ وہ صحابہ تھے جنہوں نے خلیفہ راشد حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ جن صحابہ کرام نے پہلے 3 خلفاء کی بیعت کی تھی انہوں نے ہی حضرت علی کو خلافت دی تھی۔ ہم انشاءاللہ اگلی بار صحابی ابن خلدون اور حضرت شاہ ولی اللہ کی نظر میں بتائیں گے۔